الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے پیچھے تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے غلام، یعنی اے بچے، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی دین کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو دین کے تابع کر لو، قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے رہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت بڑے مفسر ہیں، آج کے نہیں، تقریباً 1000 سال پہلے کے۔ تفسیر قرطبی آج بھی موجود ہے تقریباً 10-12 جلدوں میں عربی زبان میں۔ بڑھاپے کے زمانے میں کسی نے پوچھا، صحت مند تھے، تن و مند تھے، کہا دیکھو میں نے جوانی کے زمانے میں اللہ کی دین کی حفاظت کی، آج بڑھاپے کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی ہے۔ اگر کوئی جوانی کے زمانے میں، طاقت کے زمانے میں اللہ کی دین کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت اس کی زندگی کے آخری لمحات تک کرتا ہے۔ کہا بچے تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی دین کی، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تو عرش عظیم پر ہے، الرحمن علی العرش استوی، 7 آیات ہیں، اللہ عرش عظیم پر مستوی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے، ہر لمحہ اللہ رب العالمین تمہاری مدد میں رہے گا۔ پھر آپ نے توحید کا ایک نقطہ سمجھایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ بیٹے اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں، سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، جس کو جب چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب فتوح الغیب ہے، توحید پر کتاب لکھی ہے۔ موحد تھے، اللہ والے تھے، علم و عمل میں اللہ نے ان کو درجہ اور مقام دیا تھا۔ انہوں نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ گویا اسی حدیث کو نقل کر رہے تھے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے عبداللہ بن عباس کو نصیحت کی تھی، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد طلب کرو تو ایک اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَعْلَمْ، اور بیٹے یہ جان لو، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا ما كتبه الله لك۔ لیکن یہ حقیقی بات ہے، اگر ساری امت جمع ہو کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے
تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، مگر اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جس کو کہ اللہ رب العالمین نے لکھ لیا ہے لوح محفوظ کے اندر، آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے، وہی فائدہ پہنچے گا اس کو۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ لیکن اے بیٹے یاد رکھو، ساری امت مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی نقصان پہنچے گا جس کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے، لوح محفوظ لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے اپنے علم کی بنا پر لکھ دیا ہے، اور صحیفہ لوح محفوظ خشک ہو چکا ہے، اور حدیث واضح ہے، اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنی حاجات کو ہمیشہ اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ ہاں، دنیا میں ایسا ہے، ایک دوسرے سے لین دین ہوتا ہے، لوگ قرض بھی لیتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ معاملہ ہو، جس میں کوئی دھوکہ دہی نہ ہو، خیانت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا تھا، صحابہ بھی لیا کرتے تھے، لیکن ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے قرض لینے سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے، جہاں تک ہو سکے آدمی کو بچنا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں بھی نقل کیا ہے، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ آج جو ہمارے اور آپ کے یہاں مدارس میں مشکوٰۃ شریف پڑھائی جاتی ہے، اصل کتاب امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المصابیح، کتاب المصابیح کی شرح، اس کی تخریج صاحب مشکوٰۃ نے کی ہے، مشکوٰۃ والوں نے کی ہے، اور کتاب المصابیح کے اندر سند کے ساتھ حدیث بیان کی، لیکن مشکوٰۃ والوں نے وہ اسناد الگ کر دیا ہے، اور حدیث کی 3 قسمیں کی ہیں، 3 فصلیں کی ہے۔ پہلی فصل میں بخاری مسلم کی ہے، دوسری فصل میں صحاح ستہ کی اور 4 کتابیں ہیں، تیسری جلد میں اور سنن کی جو کتابیں ہیں وہ نقل کی گئی ہیں۔ بہرحال ایک مستند کتاب ہے شرح السنہ، بڑی معروف کتاب ہے۔ یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، مشہور صحابی رسول ہیں، اور مدینہ مکۃ المکرمہ میں یہ اسلام لے آئے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم بہ۔ کہا لوگو، جو چیزیں جنت سے قریب کرنے والی ہیں اور جہنم سے دور کرنے والی ہیں، میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُم۔ لوگو، جو چیزیں جہنم سے قریب کرنے والی ہیں، جنت سے دور کرنے والی ہیں، میں نے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، کوئی چیز میں نے باقی نہیں چھوڑی۔ اور قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہارے سامنے دونوں راستے کھول دیے، ایمان کا راستہ بھی ہے اور کفر کا راستہ بھی ہے۔
جنت کا راستہ بھی ہے، جہنم کا راستہ بھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ، یہ روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام۔ ایک روایت کے اندر کہ وَإِنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ، صحابہ نے اس طرح احتیاط کیا تھا روایت بیان کرنے میں، اور احتیاط کرتے تھے کہ آپ کے جملے کیا ہوتے تھے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روح الامین بیان کیا تھا یا روح القدس بیان کیا تھا، اس کو بھی بیان کر دیا کہ نفث فی روعی، یعنی جبریل امین نے میرے نفس میں پھونک مارا، یعنی مجھ پر وحی کی، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، یعنی اس بات کی وحی کی جبریل امین نے اس وقت تک کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ جو رزق اللہ رب العالمین نے لکھ دیا لوح محفوظ کے اندر، اور اسی کو جو اللہ نے لوح محفوظ میں نقل کیا تھا، لکھایا تھا، اس کی تجدید کی جاتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، اس وقت بھی لکھا جاتا ہے اس کی زندگی کتنے سال کتنے مہینے کی ہے، اس کو روزی کیا ملنے والی ہے، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو روزی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، روزی مکمل کیے بغیر اس پر موت نہیں آئے گی۔ اور حقیقت میں موت انسان کے لیے سب سے بڑی محافظ ہے۔ یہی بات تو انتقال کے زمانے میں عمرو بن عاص نے کہی تھی کہ اللہ رحم فرمائے علی رضی اللہ عنہ پر۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا انسان کی سب سے بڑی محافظ اس کی موت ہے۔ موت کا جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے اپنے وقت پر آئے گی، پہلے نہیں آئے گی۔ اور یہ کہ جب تک اپنی روزی مکمل نہیں کر لے اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا ہوشیار ہو جاؤ، امت کو آپ نے خبردار کیا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ سے ڈرتے رہو اور روزی حاصل کرنے میں خوبصورتی ہے اختیار کرو، اچھا ہی اختیار کرو، یعنی حلال طریقے سے روزی لو، حرام طریقے سے روزی حاصل نہیں کرنا۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی اللہ۔ ایک اہم بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی کہ دیکھو اگر روزی میں کمی ہو جائے، تو روزی میں کمی ہونا تم کو اس بات پر نہ اتارے کہ تم غلط طریقے سے اللہ کی نافرمانی کی طریقے سے روزی حاصل کرو۔ روزی میں کمی آ جانا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ابھی روزی ہم کو حلال طریقے سے نہیں مل رہی ہے، چلو حرام طریقے سے ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلط طریقے سے روزی حاصل نہیں کرنا، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کے پاس جو چیز ملنے والی ہے حقیقت میں اللہ کی اطاعت سے ملے گی۔ اس حدیث کے ابتدائی حصے میں صرف یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دراصل وہی خاص اپنے مخاطبین کو بتانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے جو جبریل امین نے اس وقت ڈالی تھی آپ کے دل میں،
لیکن آپ کے سامنے جو اس وقت موجود تھے ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا حلال کا، حرام کا، گناہ کا، ثواب کا، کہ یہ پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اب ایک اہم تکمیلی بات جو ابھی جبریل امین نے مجھے پہنچائی ہے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس تمہید کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت موجود تھے ان کے ذہنوں کو بیدار کرنا چاہتے تھے کہ ہر شخص کو جو روزی لکھی جا چکی ہے وہ ملنے والی ہے، اور ملنے سے پہلے مرگ مل کر رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ورنہ ناظرین کرام حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی پر لا یبالی المرء، آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ یأخذ من الحلال ام من الحرام، کہ وہ روزی حلال سے حاصل کر رہا ہے یا حرام سے یا حلال سے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی، بس یہ کہ مال میرے پاس آنا چاہیے۔ حقیقت میں آج کتنے اللہ کے بندگان خدا ایسے ہیں جو حرام اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کی دعائیں بھی پروردگار عالم قبول نہیں کرتا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں جس چیز کا حکم اللہ نے امت محمدیہ کو دیا ہے اسی کا حکم اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی دیا تھا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور اچھے عمل کرتے رہو۔ ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ مفید باتیں اسی تعلق سے اپنے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔